کہتے ہیں کہ میں مکے میں رہتا ہوں، میری والدہ ضعیف ہے، ان کا حج بدل ادا کرنا چاہتا ہوں۔ بالکل کر سکتے ہیں، حج افراد کریں گے، مکے والے تمتع قران کر ہی نہیں سکتے۔ ویسے حج بدل ہوتا ہی حج افراد ہے۔ نماز پڑھتے وقت کو تکلیف دہ چیز آ جائے تو کیا حکم ہے؟ کیا تکلیف دہ؟ وضاحت کرو نا، کسی نے ڈنڈا مار دیا ہے، تکلیف کی وضاحت کرو نا، کیا تکلیف دہ چیز پیش آ گئی؟ کیا عورت پیتل کی انگوٹھی پہن کے نماز پڑھو؟ نماز تو پڑھ سکتی ہے لیکن پیتل یا لوہے کی انگوٹھی نہیں پہننی چاہیے۔ عورت کی طلاق جو ہے وہ طلاق کے بعد 3 مہینے عدت ہوتی ہے۔ ہاں اگر کوئی آدمی 1 مہینے میں 1 طلاق، دوسرے میں دوسری، تیسرے میں تیسری، تو بہرحال عدت جو ہے وہ تو شروع ہوگی آخر میں، وہ تو جب آخری طلاق ہوگی 3 ہو جائیں گی تو اب وہ عدت گزارے گی۔ کہتے ہیں جی کہ مکے سے مدینے جاتے ہوئے مسجد شریف کی نیت کرتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ حضور پاک کا روضہ مبارک بھی تو مسجد میں ہے، تو اگر مسجد نبوی کی نیت کر دی تو کیا ہو گیا؟ ابو طالب نے عبد مناف کے خاندان کے، یہ سارے خاندان سے کہا تھا کہ بھئی اگر تم ایمان نہیں لاتے ہو، نہ لاؤ، بات نہ مانو، لیکن ہم ان کی حفاظت تو کریں۔ یہ تو سارے خاندان نے کی، سب سے زیادہ ابو طالب نے کی۔ باقی کن 2 سے کہا تھا اللہ اعلم۔ کہتے ہیں کہ ایک مولوی صاحب تقریر فرما رہے تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالنے سے پہلے نعوذ باللہ ان کا منہ کالا کیا گیا، گدھے پہ بٹھایا گیا، شہر کے چکر لگوائے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ انا للہ و انا، اللہ پاک اپنے انبیاء کو اتنا ذلیل اور رسوا نہیں کرتے۔ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا ویوم یقوم الاشہاد۔ اللہ فرماتے ہیں ہم اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کا جیل جانا جو ہے، یاد رکھو، یہ کوئی بطور سزا تو تھا ہی نہیں۔ تمہیں کیوں گدھا پہ بھی بیٹھنا پڑ گیا؟ اس مولوی کو کسی نے بٹھایا ہوگا گدھا پہ، اس نے اپنا غصہ یوسف علیہ السلام پہ نکال دیا۔ بھئی یوسف علیہ السلام کے بارے میں عزیز مصر بھی جانتا تھا کہ وہ بے گناہ ہے۔ یوسف اعرض عنہا، آپ چھوڑیں اس کو۔ بیوی سے کہا کہ واستغفری، تم اپنے گناہ کی توبہ کرو، اس کا تو گناہ ہی نہیں ہے۔ پھر جب عورتوں نے مکر چلایا تو اب یوسف علیہ السلام گھبرا گئے کہ پہلے تو ایک تھی، اب تو کئی میرے پیچھے پڑ گئی ہیں۔ تو انہوں نے خود دعا مانگی تھی کہ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، کہ یا اللہ ان کے مکر سے تو مجھے جیل بھیجے ہوئے تھے۔ تو یہ تو ان کی اپنی دعا تھی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ عزیز مصر نے اور اس کی بیوی نے بھی یہی مشورہ کیا کہ بات پھیلتی جا رہی ہے، پھیلتی، بہتر ہے کہ ہم یوسف کو جیل میں بھیج دیں۔ وہ تو جانتے تھے کہ یوسف بے گناہ ہے۔ پھر یوسف علیہ السلام جیل میں بھی گئے تو اتنی شان سے رہے کہ جیلر اور سارا عملہ جو تھا نا وہ آپ کا غلام بن گیا۔ وہی 2 آدمیوں نے آپ سے خواب کی تعبیریں پوچھی، تو یہ تو ان کی اپنی ایک مانگی۔ اس لیے جب بہت عرصہ گزر گیا، رہائی نہ ملی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے تہجد کے وقت اللہ سے درخواست کیا، اللہ اب تو بہت مدت ہو گئی ہے، میں جیل کی زندگی سے تنگ آ گیا ہوں۔ اللہ نے جبریل بھیجا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دو کہ جیل تو تم نے مانگی تھی کہ ان کے مکر سے بچاؤ، مجھے جیل جانا پسند ہے۔ اس کہہ دیتے ان کے مکر سے بھی بچاؤ، جیل سے بھی بچاؤ، ان دونوں سے بچا دیتے۔ اس لیے ایسی باتیں کرنا جو پیغمبر کے شان کے خلاف ہوں، آدمی کافر ہو جاتا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جیسے
مشہور طور پہ مولوی کہہ دیتے ہیں کہ یوسف حضرت ایوب کے بدن میں کیڑے پڑ گئے تھے سر سے پاؤں تک، اور زبان پہ بھی وہ کیڑے پڑ گئے، تو انہوں نے رو کے کہا کہ اللہ تیرا نام لے لیتا تھا، اب زبان پہ بھی کیڑے آ گئے، نام بھی میں نہیں لے سکتا، تو اب اللہ نے حکم دیا کہ پاؤں مار۔ یہ بھی غلط بات ہے، کیڑے پڑنا کوئی اچھی بات ہے؟ جب قرآن نے نہیں کہا، تم نے کہاں سے کیڑے پکڑ لیے ہیں؟ قرآن کہتے ہیں انی مسنی الضر، مجھے تکلیف پہنچی ہے، رب انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، کوئی آپ کو تکلیف ہوئی، لیکن یہ کہنا کہ وہ کیڑے پڑ گئے تھے غلط بات ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ حضرت یعقوب کو بھی اندھا نہ کہو، اندھا کہنا عیب ہے، اور اللہ نے بھی ان کو اندھا نہیں کہا، فرمایا اسفا علی یوسف وابیضت عیناہ من الحزن، روتے روتے آنکھیں سپید ہو گئی، یعنی نور کم ہو گیا۔ تم ایسی باتیں کہتے ہو، انا للہ و انا الیہ۔ آج کل کیا کریں جی، ہر آدمی بن گیا مولوی، جس نے گلے میں کپڑا ڈال لیا، بال شال بڑھا لیے، وہ مولوی بن گیا، چاہے اس نے قاعدہ بھی نہ پڑھا۔ بہرحال آپ کی بہن کو وہ تنگ کرتا ہے، خرچہ بھی نہیں دیتا، اس کی ساس نے بھی نکال دیا، وہ خلو لے لے، طلاق لے لے، جان چھڑوائے اپنی۔ ایسے شوہر کے ساتھ رشتہ رکھنے کا کیا فائدہ؟ دل پریشان رہتا ہے، نماز میں دل نہیں لگتا، اس کا علاج ہی نماز ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن، پڑھتے رہو لگ جائے گا۔ میں اور میرے بچے نظر بد کا شکار ہو جاتے ہیں تو سورۃ نون کی آخری آیات پڑھ کے دم کیا کرو۔ اگر عورت نماز میں جرابیں پہنے ہوئے جائز ہے۔ بہرحال جس دوست نے دعا کے لیے کہا ہے، اللہ سب کو حج نصیب فرمائے۔ ایک ہے مکے میں رہ کے حج کرنا، حج افراد ہے، تو حج کی بکری تو ہے ہی نہیں، اور جو قربانی ہے وہ مکے میں کریں یا اپنے ملک میں کریں۔ بہرحال بعض لوگ حضور سے شفاعت مانگنے کے قائل ہیں، لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ شفاعت اللہ سے مانگو کہ اللہم ارزقنی شفاعت نبی کا، حضور کی شفاعت ہمیں نصیب فرما۔ میں تو امتی ہوں، یہ نعت مجھے کیا پتہ ہے نعت کیا ہے؟ جو لوگ صاحب نصاب ہیں ان پر قربانی ہے۔ کسی پیر کے لیے اس کا بیٹا سجادہ بن جائے اگر لائق ہے، نہیں ہے تو کسی لائق کو بنائے۔ یہ کوئی وراثت تھوڑی ہے کہ جائیداد ہے تقسیم ہونی ہے۔ اولاد میں لیاقت ہے بنا دو، نہیں ہے نہ بناؤ۔ کوئی آدمی اصول کافی تو شیعہ کی کتاب ہے، اس کے مطابق زندگی گزارے تو انشاءاللہ ہلاک ہو جائے گا۔ وہ تو ان کی بڑی مشہور کتاب ہے، اس پہ مہر لگی ہوئی ہے ھذا کافٍ لشیعتنا، یہ کتاب ہمارے شیعوں کے لیے کافی ہے۔ اسی میں تو لکھا ہے کہ قرآن مکمل نہیں ہے، پھر اس سے بڑا کفر کیا ہو سکتا ہے؟ ایک اہل قرآن وہ کہتا ہے کہ قرآن میں بنو اسرائیل سے مراد ہم مسلمان ہیں، یہودی مراد نہیں ہیں۔ بنو اسرائیل تو پوری ایک قوم تھی، موسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے، اب یہ خود اگر یہودی بننا چاہتے ہیں تو ہم کیا کریں؟ دادے کی نافرمانی بھی باپ کی نافرمانی ہے۔ بہرحال سال آپ کا سفر میں پورا ہوتا ہے،
لیکن زکوٰۃ رمضان میں دیتے ہو تاکہ زیادہ ثواب ہو تو ٹھیک ہے، جائز ہے۔ ہنا نام رکھ سکتے ہیں لڑکی کا، بالکل رکھ سکتے ہیں۔ ہم گوشت کا کاروبار کرتے ہیں، گائے اور اونٹ کا گوشت بیچتے ہیں، اونٹ کے گوشت کو بھی گائے کا کہہ کے بیچتے ہیں، دھوکہ ہے، سیدھا جھوٹ بول رہے ہو۔ میں ایک دن میں آپ کے لیے 10 دفعہ دعا کرتا ہوں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ بھائی ہر آدمی کو حصہ اس کے باپ کی جائیداد سے ملتا ہے، دادے کی جائیداد سے نہیں۔ دادے کی جائیداد باپ کو ملے گی، باپ کی جائیداد پھر اولاد کو ملے گی۔ 10 سال پہلے ہم نے زمین کا ریٹ کم تھا، زمین کا حصہ اچھا کر دیا تھا، پھوپھیوں کو حصہ نہیں دیا تھا، اب دینا چاہتے ہیں تو ان کو اتنی زمین دیں جتنا ان کا حصہ ہے۔ اب ریٹ بڑھ گیا تو ان کا نصیب۔ اب یہ تھوڑا ہے کہ تم پیسے دے دو اسی ریٹ سے، ان کی زمین کا جو حصہ ہے جو نہیں دیا تھا وہ دے دو۔ اب وہ ریٹ بڑھ گیا تو اچھا ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ بکرے کے گوشت کو پانی ڈالتے ہیں بدنی کرنے کے لیے، بالکل حرام ہے، دھوکہ ہے۔ ایک میں سعودیہ میں رہتا ہوں، ایک بیوہ عورت ہے، وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے اور یہ بھی کہتی ہے کہ جب تم پاکستان جانا چاہتے ہو تو چلے جانا، یہ یہاں کسی مفتی کے پاس جا کے اپنا نکاح کرا لو۔ یہ کام وہ کر سکتے ہیں، یا معزون شرعی جن کو نکاح کا لائسنس ملا ہوا۔ مانند یہ ہوا نا کہ تم 6 مہینے سال کے لیے نکاح کرنا چاہتے ہو، پکا تو تمہارا بھی ارادہ نہیں ہے نا کہ جب جاؤ گے تو چلے جانا، مجھے چھوڑ دینا، پھر وہ کوئی اور مرغا ڈھونڈ لے گی۔ جس دن بچے کو ختنہ ہوتا ہے دیگیں چڑھا سکتے ہیں، 200 دیگ چڑھاتے جی، کسی نے منع کیا ہے؟ لیکن کوئی شریعت کا حکم تو نہیں ہے نا، سنت ہے۔ ختنہ کھلاؤ گے لوگوں کو؟ نہیں، منع کیا کرو گے؟ ختنہ کی دعوت ہے جی، آؤ ختنہ کھاؤ میرے بیٹے کا۔ میں طائف سے آیا ہوں، میں نے عمرہ نہیں کیا تو اس کی دم پڑ گئی، باقی حج کا مسئلہ تو دیکھا جائے گا نا۔ مکے میں جو بھی رہتے ہیں پہلا حج یا 10واں حج افراد کریں گے۔ میں نیو یارک میں رہتا ہوں، کسی صاحب علم و معرفت کی تلاش میں ہوں جو دینی، وہاں نیو یارک میں بھی مدرسے ہیں، کسی مدرسے دینی میں جا کے معلومات کر لے، وہاں علماء بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، مدرسے بھی ہیں، میں تو نہیں جانتا۔ آج کل جو مسلمانوں کی زبوں حالی ہے اس لیے کہ ہم اسلام چھوڑ چکے ہیں، ہمارا نام کا اسلام ہے، عمل نہیں ہے اسلام پر۔ بالکل آپ کی محنت ہے، کرتے رہیں، انشاءاللہ ایک وقت آئے گا جب پوری دنیا پہ صرف اسلام ہوگا۔ لَإِن يَدْخُلُ اللَّهُ هَذَا الدِّينَ بِعِزِّ عَزِيزٍ أَوْ ذِلِّ ذَلِيلٍ لَا بَيْتَ مَدْرٍ وَلَا شَجَرٍ، کوئی حضور میں مٹی کا گھر یا خیمے کا گھر، اسلام یقیناً داخل ہوگا۔ میں نے رات کو خواب میں سانپ کو مارا، اچھا دشمن مر گیا۔ جو رشتہ دار میں فوت ہو گئے خواب میں ملتے ہیں، دنیا میں تو ملتے نہیں تھے ان کو، بیچارے خواب میں نہ ملے تو کیا کریں۔ آپ کا نام نعمان تھا، ابو حنیفہ کنیت تھی۔
میں حج کے لیے آیا ہوں، حج افراد ہے تو آپ پہ کوئی بکری ہے ہی نہیں، اللہ نے معاف کی ہے۔ میں جازان سے گروپ لے کے 2 دفعہ آتا ہوں، تو آپ کے لیے عمرہ کرنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ آپ ایک ڈپٹی پہ بار بار آتے ہیں، جیسے ڈرائیور بار بار جاتا ہے۔ ہم 10 آدمی عمرے کے لیے آئے ہیں، ڈرائیور نے احرام باندھنے نہیں دیے، تفتیش ہے، تو آپ نیت کر لیتے، تفتیش سے گزر کے احرام باندھ لیتے، نہیں کیا دم پڑ جائے گی۔ کسی نے کہا کہ جب ہڈی کو پھینکو تو بسم اللہ پڑھا کرو، یہ تو کہیں نہیں ہے، کسی نے گھڑا ہے کھاؤ تو پڑھا کرو، پھینکنے کے وقت نہیں پڑھنا چاہیے۔ بہرحال جب کھانا شروع کرتے ہو بسم اللہ پڑھتے ہو کافی ہے بس، باقی ہر ہڈی جو ہے وہ جنات کی غذا ہے، تم پڑھو یا نہ پڑھو۔ حج سے پہلے آپ عمرہ نہ کریں، مکے میں رہنے والوں کو ان مہینوں میں عمرہ نہیں کرنا چاہیے ورنہ دم پڑ جائے گی۔ طواف زیادہ کریں تو بہتر ہے عمرے سے۔ یہاں کے لوگ مغرب کی اذان کے بعد 2 رکعت پڑھتے ہیں، مستحب ہے۔ حنفی مسلک میں اولا یہ ہے کہ نہ پڑھے۔ آب حیات کی نسبت حضرت خضر کی طرف کرتے ہیں، اللہ عالم۔ طواف کے دوران کعبے پہ نظر پڑ جائے کچھ نہیں ہوتا، لیکن یہ نہیں کہ یوں دیکھ کے چلے، نظر قدم اگر پڑ گئی تو پڑ گئی۔ میری والدہ کا بھابھی سے جھگڑا ہوا، والدہ بھابھی سے نہیں بولتی، صلح کرانے کی کوشش کریں۔ ہر طواف کے بعد 2 رکعت واجب ہیں، نفل نہیں ہے اللہ کے بندے۔ عصر کے بعد کریں تو اس کے 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھیں۔ زندہ لوگوں کے لیے طواف آپ کر کے ان کے لیے ثواب بھیجیں۔ بچی کو ہڈی کا مسئلہ ہے، چھاتی کی ہڈی باہر کی طرف نکل رہی ہے، کہتے ہیں نام تبدیل کرو، نام سے ہڈی کا کیا تعلق ہے؟ یہ عجیب بات بھی، نام سے کوئی تعلق نہیں ہوتے، جاہلوں کی باتیں ہیں۔ دوران حج ہونٹوں سے کچھ نکلا تو کاٹ دیا، کچھ نہیں ہوتا۔ اگر امام کے پیچھے آدمی جب نماز پوری ہو گئی، امام نے سلام پھیرا، وہ غلطی سے کھڑا ہو گیا تو بیٹھ جائے بس۔ اگر کھڑا ہو گیا ہے اور پھر 5 رکعت تو نہیں پڑھ سکتا نا۔ مالی لحاظ سے کمزور ہوں، بہرحال آپ صحیح کام کرتے رہیں اور استغفار زیادہ پڑھیں، اللہ برکت ڈالیں گے۔ والدین جو فوت ہو گئے ان کے لیے حج عمرہ بالکل کر سکتے ہیں۔ لڑکے کے لیے عقیقہ جو ہے 2 بکرے ہیں، نہیں دے سکتے کوئی بات نہیں، اگر کوئی غریب ہے طاقت نہیں ہے ضروری نہیں کہ 1 دے، 1 بھی تو سنت کے خلاف ہے نا۔ کہتا ہمارے علاقے میں ایک امام صاحب ہیں، ان کی بیوی فوت ہو گئی، ان کی بہن جوان بیٹھی ہوئی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں میں بہن کا رشتہ اسی کو دوں گا جو مجھے اپنی لڑکی دے گا، یہ ناجائز ہے، ایسے کو امام نہ بناؤ۔ والد نے وصیت کی ہے، زبانی کا بالکل وصیت پہ عمل کریں، لیکن وصیت شریعت کے خلاف نہ ہو۔ ہر طواف کے بعد 2 رکعت واجب ہیں، عمرے کا ہو یا نفلی ہو۔
اگر عمرہ حج تمتع کرنے والا ایک عمرہ اپنے ملک سے آ کے کر لیا، اب مزید کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ اگر مسجد نبوی میں ہم جماعت سے نہ ملیں تو اپنے اپنے خیموں میں جماعتیں ہوں گی باقاعدہ، وہاں پڑھ لیں۔ بالکل ظہر اور عصر جو ہے وہ جو مسافر ہیں ان کو جمع کر کے پڑھنی ہوگی، لیکن حنفی مسلک میں جو مقیم ہیں مکے کے ان کو اپنے اپنے وقت میں پڑھنی ہوگی۔ ایک طواف 3 کے لیے نہیں ہوتا، ایک کے لیے۔ ایک بچہ پیدا ہوا، اس کی ماں نے ایک نام رکھا، دادا دادی نے دوسرا نام رکھا، ماں یہ ناپسند کرتی ہے تو جو اس کو پسند ہے وہی بلاتی رہے، بس جھگڑے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے جو نام رکھا وہی بلاتی رہے، دادا دادی اپنے نام سے بلاتے رہے، کیا فرق پڑ جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بھی ہیں، پاؤں بھی ہیں، جیسی ان کی شان کو زیبا ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم قرآن میں نہیں ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ہاتھ کیسے ہیں۔ ہم نے اولاد نہیں ہے، میری بیوی نے اپنی بھتیجے کو پالا ہے، اب وہ جوان ہے، بالکل حج پہ آ سکتی ہے، لیکن آپ کے لیے حقیقتاً تو وہ بیٹی نہیں ہے۔ اس کی شادی کر دو تاکہ ذمہ داری ختم ہو۔ جب مواجہ شریف میں آپ ہوں گے مدینہ پاک میں انشاءاللہ، تو سامنے کھڑے ہو کر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنا ہے، دور ہے تو درود شریف پڑھنا ہے۔ بعض لوگ بھینس کی قربانی پسند نہیں کرتے تو نہ کریں، کسی نے کوئی جبر کیا ہے، وہ گائے کی کر لیں، بکرے کی کر لیں، اونٹ کی کر لیں، ان کو پسند نہیں ہے تو نہ کریں، بس اس میں کیا ہے۔ ہم شوال میں آئے ہیں، 30 شوال تک مدینے میں رہے ہیں، 2 ذوالقعدہ کو مکے آئے۔ حج واجب نہیں ہوتا عمرے کرنے سے۔ اگر ہم فجر کے بعد 2-3 طواف اکٹھے کر لیں تو ان کے واجب الطواف جو ہے وہ سورج نکلنے کے بعد پڑھیں۔ ایک عمرہ دونوں کے لیے نہیں، والد کے لیے الگ کرو، والدہ کے لیے الگ کرو۔ بہرحال اگر آپ سنتیں گھر سے پڑھ کے چلتے ہیں، پھر مسجد میں آتے ہیں، ابھی وقت ہے 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں تحیۃ المسجد۔ استلام کا معنی یہ ہے دونوں ہاتھوں سے اشارہ کرے یا ایک ہاتھ سے اشارہ کرے۔ کچھ آدمی مدینہ منورہ سے احرام باندھ کے مکے میں آ گئے ہیں، اگر انہوں نے اشہر حج میں یعنی شوال یا عمرہ کیا ہے پھر تو ان کا تمتع ہے، اگر رمضان میں کیا ہے تو پھر افراد کر سکتے ہیں۔ جو داڑھی منڈواتے ہیں ان کو ہم مخنث کہہ سکتے ہیں، مخنث تو نہیں کہہ سکتے، مخنث تو ہیجڑا ہوتا ہے، ہیجڑے کی داڑھی ہوتی ہی نہیں، منڈوانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی اس کو۔ اگر ہم دوسرے عمرے کے لیے مسجد جیرانہ گئے، ٹھیک ہے، وہاں سے بھی عمرہ ہو سکتا ہے، کوئی نہ کرے تو نہ کرے۔ دل بہت سخت ہو گیا ہے، آنسو نہیں آتے ہیں، تو یہ شقاوت ہے، اس کا علاج ہے کہ درود شریف زیادہ پڑھو اور استغفار زیادہ پڑھو، کیونکہ جب دل سخت ہو جاتے ہیں نا پھر آنسو نہیں آتے۔ حضور نے پناہ مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع وعن قلب لا یخشع وعن نفس لا تشبع وعن عین لا تدمع۔ اس آنکھ سے بھی میری پناہ ہے جو آنسو نہ بہائے۔
وظیفہ یہی ہے، درود شریف زیادہ پڑھیں، انشاءاللہ دل نرم ہو جائے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم فرج ہم المہمومین، نفس کرب المکروبین، واقض الدین عن المدینین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصیرنا واجعل الجنت ہی دارنا واجعل الجنت ہی دارنا وقرارنا۔ اللہم لا تسلط علینا بذنوبنا من لا یخافک فینا ولا یرحمنا۔ اللہم لا تجعلنا مصغدا للمازغین، لا تجعلنا اکلتا للآکلین، لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین۔ اللہم لا تجعلنا من القانتین، لا تجعلنا من القانتین۔ اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین، هذا البلد الامین، فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى یوم الدین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں پریشانیاں کمزوریاں دور فرما۔ یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں جہاں مساجد ہیں، مدارس ہیں، مراکز ہیں، دین کے ادارے ہیں، دین کی جماعتیں ہیں، دین کے افراد ہیں، ان کی قدم قدم پہ حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، حلب میں ہیں، شام میں ہیں، یا اللہ مسلمان ہند میں ہیں، سندھ میں ہیں، کشمیر میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں۔ یا اللہ ان سب کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ یہود ہنود اور قادیانیوں کی سازشوں سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا اجود الاجودین۔ اللہم انا نسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم۔ اللہم انا نعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ